کہانی ہے ایک چڑے کی۔ چڑا تو ننھا سا تھا لیکن وہ بہت شریر تھا۔ جب سے اس کے پر نکلے تھے اس کا اڑنے کو بڑا دل کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنے ابا سے کہتا ہے، ابا ہم کہیں سیر کرنے چلیں؟ ابا سے پہلے ہی اماں جٹ سے بولی، زیادہ دور مت جانا، جلدی واپس آ جانا ورنہ کھانے کو چاول نہیں ملیں گے۔ وہ ابا کی بات سن کر فٹ سے اڑ گیا۔ پہلے پہل اس کا ننھا سا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اب گرا، لیکن اگر اتنی بلندی سے گرا تو ہڈی پسلی نہیں بچنی۔ لیکن ننھا سا ہونے کے باوجود وہ بہت ہوشیار تھا، جلد ہی سنبھل گیا۔ پھر تو اس کا حوصلہ اور بڑھنے لگا۔ وہ اونچا اڑنے لگا اور اس سے بھی اونچا، اتنا اونچا کہ مکانوں سے بھی اونچا اور اونچے اونچے درخت سے بھی اونچا۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگا، واہ جی واہ، یہ تو بڑے مزے کی سیر ہے، اب ہم یوں ہی اڑا کریں گے۔ لیکن تھوڑی ہی دور جا کر ننھا چڑا تھک گیا اور ڈولنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتا، اسے دور سے ایک مور نظر آیا جو کہ ایک دیوار پر بیٹھا تھا جس سے ہواؤں کا رخ معلوم کرتے ہیں۔ ننھا چڑا جوں توں کر کے اس کے پاس پہنچ گیا اور اس کو ذرا ستانے کے لیے اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ مور نے جب یہ دیکھا تو سخت اس کو ڈانٹا۔ او باجی، اتنی بے ادبی، چل اتر میرے سے۔ صاحب خفا نہ ہو، آپ کی دم خراب نہیں ہونے لگی، بھلا لکڑی کی بھی کوئی چیز خراب ہوتی ہے؟ کیا کہا؟ لکڑی کی اور میری دم؟ ابے بدتمیز چڑے، یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ ابے میری دم تو سونے کی ہے، سونے کی۔ سنا تم نے بے ادب پاجی؟ ابے جاؤ بڑا آیا کہیں کا، جیسے ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ لکڑی پہ سنہری رنگ کیا ہوا ہے تو نے؟ تو سمجھتا ہوگا کہ ہم سب جانور ہیں، ہمیں کیا پتا۔ تم اس وہم میں نہ رہنا، تم تو بس کھلونے ہو، ایک کھلونے۔ ابے او چیڑے کے بچے، کھلونا ہوگا کوئی اور، ہم تو میلوں میل تک مشہور ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب کم از کم 999 لوگ میری سج دج نہ دیکھنے آئیں۔ اب پوچھو کیوں؟ کیونکہ میں ہوں ہی اتنا خوبصورت۔ ہاں جی بجا فرمایا حضور نے، لیکن حضور یہ تو بتائیں کتنا اڑ سکتے ہیں آپ؟ ابے او پاجی، تو کیا جانے، جو لطف ہمیں حاصل ہے نا اس کا تو تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، اور تم نے تو ایسا لطف کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تجھ میں بس یہی ایک بات ہے نا، سوکھے ہوئے پتے کی طرح کبھی اوپر چلا جاتا ہے کبھی نیچے آ جاتا ہے۔ اور کیا ہے تم میں؟ ایک ہی خوبی پر تم اتنا تکبر کر رہے ہو، اور کیا ہے تم میں؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ تم۔ میں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے اڑنے جیسی نعمت دی ہے، اور کھانے کے لیے اس نے مجھے 1000 نعمتیں دی ہیں۔ تم تو ان سب چیزوں سے محروم ہو، لیکن پھر بھی یہ کرتے پھر رہے ہو۔ اگر ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے تو پھر بھی میں تمہاری طرح ایک ہی جگہ پر کھڑا ہونا پسند نہ کروں، اور تم ایک ہی بات پر اترا رہے ہو کہ تم ایک ہی جگہ جڑے کھڑے رہتے ہو۔ ابے بتاؤ اور کیا خوبی ہے تم میں؟ اس بار ننھا چڑا بہت خوش تھا، جلدی سے چہچہا کر دوبارہ بولا، اور تو یہ بھی نہیں جانتا کہ اس وقت شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ ابے جانتے ہو کیا تم؟ میں تو بس صرف ایک بات جانتا ہوں۔ بھلا وہ کیا؟ اب ہوا کا رخ کس طرف ہے یہ صرف میں ہی جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اب تو بارش برسنے والی ہے، اور اگر تو تھوڑی دیر اور میری دم پر بیٹھا رہا نا تو یہ سب میں تمہیں بھی سکھا دوں گا۔ لو پہلا قطرہ پڑا، اب تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو جائے گی۔ جو ہی پہلا قطرہ گرا تو چڑا ہوشیار ہو گیا، اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ خوب جانتا تھا کہ یہ حضرات کیا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ مور کی دم پر ہی بیٹھا رہے اور بارش برسے اور وہ سارا بھیگ جائے۔ ننھا چڑا جلدی سے وہاں سے اڑ گیا اور اپنے ننھے پروں سے اڑتا ہوا ہوا کو چیرتا ہوا دور نکل گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ جو ہی گھر پہنچا اس کی ماں کہنے لگی، ارے شریر، تجھ سے تو خدا سمجھے، کہاں تھا تو اور اتنی دیر کیوں لگا دی تم نے؟ اگر بیمار پڑ جاتا تو میں کیا کرتی؟ ساتھ ہی ابا جان جھڑک کر بولے، ابے بدماش کہاں گیا تھا تو؟ لیکن شریر چڑے نے تو جیسے کچھ سنا ہی نہیں، جٹ سے اپنی ماں کے پاس گیا اور لیٹتے ہی سو گیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو مہربانی کر کے اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔